السلام علیکم جابز اینڈ انفو نیٹ ورک میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کمپلیٹ بتائیں گے کہ نیشنل ڈیزاسٹر اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی میں کون سی سیٹس کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اور آپ نے ان پر کیسے اپلائی کرنا ہے، کون اپلائی کر سکتا ہے، اپلائی کرنے کے لیے آپ کی کوالیفیکیشن اور ایج لمٹ کیا ہونی چاہیے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو اس ایک ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ 13 جون 2026 ہے۔ اس ڈیٹ سے پہلے آپ نے اپلائی کرنا ہے، لیکن باقاعدہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ پہلے کائنڈلی آپ یہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو آل پہ سیٹ کر دیں۔ اس کا فائدہ آپ ہی کو ہوگا کیونکہ ہم جو بھی فیوچر میں جابز کے ریلیٹڈ اپلائی میتھڈ کے ریلیٹڈ ویڈیوز اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کریں گے، ان کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن آپ کو آ جایا کرے گا۔ مزید یہ کہ ہمارا واٹس ایپ چینل جو ہے، واٹس ایپ کا چینل اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا ہم نے لنک دیا ہوا ہے، وہاں سے وہ بھی جوائن کر لیں تاکہ آپ کو بر وقت اپڈیٹس جو ہیں حاصل ہوتی رہیں۔ تو اب چلتے ہیں ویڈیو کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو ہم نے یہ نیشنل ڈیزاسٹر اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی کی جو افیشیل ویب سائٹ ہے وہ اوپن کی ہوئی ہے۔ تو پہلے یہ انٹروڈکشن اس کا سمجھ لیں کہ یہ بیسیکلی نیشنل ڈیزاسٹر اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی کا ادارہ ہے کون سا۔ اب یہ دو قسم کے ادارے ہیں، ایک پروویژنل لیول پہ ہوتا ہے یعنی کہ صوبائی سطح پر، اور ایک نیشنل لیول پر ہوتا ہے۔ جو نیشنل لیول پر ہے وہ یہ ادارہ ہے نیشنل والا۔ جو ہوتا ہے آپ کے صوبائی سطح پر، وہ اس کے شروع میں آتا ہے PDMA، ٹھیک ہے نا، مطلب پروویژنل ڈیزاسٹر اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی۔ لیکن اس میں نیشنل ڈیزاسٹر اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ نیشنل کا پورے پاکستان کا فیڈرل کا ادارہ ہے۔ تو یہ جو پروویژنل لیول پر ہوتا ہے اس سے تگڑا ادارہ ہوتا ہے، اس کی تنخواہ بھی اچھی ہوتی ہے اور یہ پرماننٹ بھی ہوتا ہے۔ اس میں جو پالیسیز پنجاب میں آئے روز جو ہیں بدلتی رہتی ہیں، وہ اس میں وہ بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی میک شور کر لیں کہ یہ جو پاکستان میں یا کسی بھی صوبے میں آ گئے تو جو آئے روز جو ہیں طوفان وغیرہ آتے رہتے ہیں، یا جس طرح کہ ابھی پچھلے دنوں میں سیلاب وغیرہ آئے ہیں، تو اس کے ازالے کے لیے جو نقصان ہوتا ہے اس کا ازالہ یہ مطلب اتھارٹی کرتی ہے، NDMA، ٹھیک ہے نا۔ NDMA جو ہے یہ جو نقصانات ہوتے ہیں یا مینجمنٹ کا کام کرنا ہوتا ہے اس طرح قدرتی آفات کے مطلب سینیریو میں، تو وہ یہ ادارہ جو ہے ڈیل کرتا ہے۔ تو کافی اچھا ادارہ ہے، لیکن اس میں زیادہ تر لوگ فری رہتے ہیں کہ کام تبھی ہونا ہوتا ہے کہ جب قدرتی کوئی آفت آ جائے یا اس طرح کوئی نقصان ہو، تو اس کا ازالہ کرنے کے لیے لوگ جو ہے پھر حرکت عمل میں آتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے آپ کو اس کی ایڈورٹائزمنٹ دکھاتے ہیں جو ہم نے اوپن کی ہوئی۔ جی، تو یہ اس کی جو ہے اوریجنل ایڈورٹائزمنٹ ہے، گورنمنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹرز آفس، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی۔ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ساری جابز ہیں، کل اسامیاں جو ہیں وہ 15 اس میں سیٹس آئی ہوئی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے مینیجر AI اینڈ ڈیٹا انٹیلیجنس کی ہے، اس کے بعد مینیجر اسمارٹ سینسنگ IoT اینڈ کمیونیکیشنز کی ہے، اس کے بعد مینیجر ڈیجیٹل ٹوئنز اینڈ امپریسو ٹیکنالوجی کی ہے، اس کے بعد ڈپٹی مینیجر AI فورکاسٹنگ اینڈ رسک انٹیلیجنس کی ہے، اس کے بعد ڈپٹی مینیجر IoT امبیڈڈ سسٹمز اینڈ M2M نیٹورکس کی ہے، اس کے بعد ڈپٹی مینیجر ڈیجیٹل ٹوئنز XR اینڈ ورچوئل انفراسٹرکچر کی ہے، اس کے بعد اسسٹنٹ مینیجر AI اینڈ مشین لرننگ کی ہے، اس کے بعد اسسٹنٹ مینیجر ڈیٹا انالیسز اینڈ ڈیسیژن سپورٹ کی ہے، اس کے بعد اسسٹنٹ مینیجر جیو اسپیشل AI اینڈ ڈیجیٹل بیسن انٹیلیجنس کیا، اس کے بعد اسسٹنٹ مینیجر IoT سسٹمز، اسسٹنٹ مینیجر امبیڈڈ سسٹم اینڈ ایج کمپیوٹنگ، اس کے بعد اسسٹنٹ مینیجر وائرلیس نیٹورکس اینڈ M2M کمیونیکیشنز، اس کے بعد جو 13ویں نمبر پر ہے اسسٹنٹ مینیجر ڈیجیٹل ٹوئنز اینڈ سیمولیشن، اس کے بعد 14ویں نمبر پر ہے اسسٹنٹ مینیجر ورچوئل سینسرز اینڈ اسمارٹ ہائیڈرولوجی، اس کے بعد جو ہے اسسٹنٹ مینیجر XR VR AR MR اینڈ ڈیزاسٹر ویژوائلائزیشن، اس کے بعد جو ہے اس کی ٹوٹل اسامیاں بن جاتی ہیں یہ 15، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ آپ نے جو ہے اپلائی جو ہے وہ کرنا ہے ڈاک کے ذریعے کرنا ہے، یہ ایڈریس آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلے انسٹرکشنز میں پڑھ لیں، ایلیجیبل کینڈیڈیٹس مسٹ سینڈ ہارڈ کاپی بائی پوسٹ PO باکس نمبر 3356 آگے کوما، اس کے بعد GPO اسلام آباد ود ان 15 days of publication of this advertisement, and also apply online through email. The detailed job descriptions of the advertised post are available on NDMA website.
उसके बाद जो है ये इंस्ट्रक्शन में आपने जो अभी पॉइंट नंबर 1 में पढ़ा है, इसका मतलब ये कि आपने पहले अपना जो डाक है वो भेजनी है। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म जो एंड पे दिया हुआ है वो अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं इन्हीं की वेबसाइट से। अभी मैं आपको इंशाल्लाह ये भी बताऊंगा कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कैसे हासिल करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि आप उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने जो डाक भिजवानी है उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो ईमेल भी करनी है, और ईमेल इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। अपने मोबाइल से आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं इनको सेंड कर देंगे ईमेल के ज़रिए। इस ईमेल पे बहुत आसान है, हर कैंडिडेट जो है ये खुद भी ईमेल सेंड कर सकता है। तो ये एनडीए में वेबसाइट मौजूद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आप इसका लिंक जो है एज इट इज़ जैसे आप गूगल क्रोम में लिखेंगे यही आपके सामने ओपन हो जाएगा, इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। फिर आप वहाँ से भी इनकी ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो देख सकते हैं। नेम ऑफ पोस्ट फॉर विच एप्लीकेशन इज मेड शुड बी क्लियरली मेंशन्ड ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑन एनवेलप। यानी कि क्या कि जो आपने इन्वेलप में डॉक्यूमेंट्स अपने बंद करके इदारे को भेजने हैं, इस एड्रेस के ऊपर इन्वेलप के ऊपर आपने जो पोस्ट नेम है वो आपने टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर मेंशन करना है कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर टेस्ट इंटरव्यू एज द केस मे बी। यानी कि अगर वो टेस्ट या इंटरव्यू अपनी पॉलिसी जो भी रखेंगी उसके लिहाज से आप अगर शॉर्ट लिस्ट हुए तो ही आपको बुलाया जाएगा, बसूरत दीगर आपको कोई इन्फॉर्म वगैरह नहीं किया जाएगा। चौथा पॉइंट है द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ड्यूली अटेस्टेड बाय एचईसी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। यानी कि जब आपका इंटरव्यू होगा, अगर आप टेस्ट में पास हुए तो आपका इंटरव्यू होगा, उस वक्त फिर आपने एचईसी से जो आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं अटेस्टेड है वो ही आपने लेके जाने हैं। अब इसमें चौथा पॉइंट जो है इसमें ये भी सुन लें कि जो एचईसी की जानिब से आप पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड करवाते थे उसमें बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस होता था। पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई करना था, उसके बाद फिर आपने डॉक्यूमेंट्स जो है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टीसीएस में जाके जमा करवाने होते थे, फिर वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है अटेस्टेड करवा के आपके घर ले आते थे। पहले बहुत ही लंबा प्रोसेस था। अब क्या होता है, अब आपने सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना होता है डिग्री अटेस्टेशन के लिए एचईसी की वेबसाइट से। अप्लाई के बाद आपको ऑनलाइन ही आपके पोर्टल पर, जिस पोर्टल से आप अप्लाई करते हैं एचईसी ई सर्विस वाले पोर्टल से, उसी पोर्टल पर ही आपको आपकी डिग्री अटेस्टेशन जो है अटेस्टेड डिग्री अपलोड कर दी जाती है। फिर आपने वो वहाँ से डाउनलोड कर लेनी होती है। किसी को भी वेरिफिकेशन की अगर ज़रूरत हो तो वो ऑनलाइन इस वेबसाइट से आपका यानी कि रिकॉर्ड वगैरह जो है वो चेक कर सकता है। तो आजकल यानी कि ये बहुत ही अच्छा एचईसी ने कदम उठाया है कि जो उन्होंने पेपरलेस निज़ाम बना दिया। तो ये ज़िम्नन बात आ गई। पांचवा पॉइंट क्या है, अ लम्प सम मंथली पैकेज विल बी ऑफर्ड टू द सक्सेसफुल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स डिपेंडिंग ऑन डोमेन स्किल्स एंड रेलेवेंट एक्सपीरियंस। यानी कि आपका जो स्किल्स हैं, आपकी जो एक्सपीरियंस है, आपकी क्वालिफिकेशन है, उसके लिहाज से आपको मंथली लम्प सम सैलरी जो है वो दी जाएगी। तो ये लमसम का आपने बहुत नाम सुना होगा, ये होता क्या है? इसमें ये होता है कि आपको एट द एंड जो मिलती है रिटायरमेंट वो नहीं मिलती, वो सैलरी बढ़ा के आपकी लमसम सैलरी आपको देते रहते हैं। अगर आपकी 50,000 सैलरी है तो अगर वो रिटायरमेंट आपको नहीं देंगे तो 50 की बजाय आपको 60-70 हज़ार रुपये एक मंथ की तनख्वाह देते रहेंगे। तो ये बेसिकली मकसद होता है लमसम का। तो अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, एंड पे आपको मज़ीद बताते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉब डिस्क्रिप्शंस, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एडवर्टाइज्ड पोस्ट। मतलब क्या है कि जो मैंने अभी आपको जिक्र की हैं पोस्ट वगैरह, उनकी जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो क्या है, उनके लिए एज लिमिट क्या है। तो जो मैनेजर एआई एंड डाटा इंटेलिजेंस की पोस्ट थी उसके लिए अगर आपने मिनिमम 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या डाटा साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड्स, मतलब आईटी के रिलेटेड अगर आपकी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन बनती है, मास्टर डिग्री अगर आपने की हुई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में एक्सपीरियंस भी मेंशन है कि मिनिमम 8 इयर्स रेलेवेंट एक्सपीरियंस विद एटलीस्ट 3 इयर्स इन मैनेजमेंट। ये एक्सपीरियंस आपका लाजमी होना चाहिए, जिसमें आपका टोटल एक्सपीरियंस 8 इयर्स का होगा। 8 साल का 3 साल आपने मैनेजमेंट के काम में लगाए होंगे, तो ये टोटल जो है 8 साल का आपका एक्सपीरियंस जो है वो लाजमी है। ये जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, इसमें आपकी ड्यूटीज़ वगैरह मेंशन होती हैं या स्किल्स वगैरह मेंशन होती हैं। इसके लिए आपकी एज लिमिट जो है वो 50 साल तक होनी चाहिए।
ٹھیک ہے. تو دوسری جو سیٹ تھی مینیجر اسمارٹ سینسنگ کی، اس میں کیا ہے کہ اگر آپ کی 16 ایئرز آف ایجوکیشن ہے الیکٹریکل انجینئرنگ میں یا الیکٹرانکس انجینئرنگ میں یا کمپیوٹر انجینئرنگ میں یا میکٹرونکس انجینئرنگ میں یا ٹیلی کمیونیکیشنز انجینئرنگ میں یا ریلیٹڈ فیلڈ میں، تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کا 8 سال کا ایکسپیرینس بھی ریلیونٹ ہونا چاہیے. مزید اس کے لیے بھی 50 سال کی ایج لمٹ ہے. مینیجر ڈیجیٹل ٹوینز کی سیٹ ہے، ٹھیک ہے نا، تیسرے نمبر پر. اس میں کیا ہے کہ اگر آپ کی 16 ایئرز آف ایجوکیشن ہے کمپیوٹر سائنس میں یا سافٹ ویئر انجینئرنگ میں یا جیو انفارمیٹکس میں، اس کے بعد جو ہے انجینئرنگ سسٹم انجینئرنگ میں یا کمپیوٹر انجینئرنگ میں یا ریلیٹڈ فیلڈ میں، اور اس کے ساتھ آپ کا اگر 8 سال کا ایکسپیرینس بھی ہے تو آپ اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے لیے بھی آگے ایج لمٹ 50 سال زیادہ سے زیادہ لکھی ہوئی ہے. تو اسی طرح بجائے میں آپ کو خود پڑھ کے سناؤں، ٹائم زیادہ ہو جائے گا، آپ خود یہاں ویڈیو کو پاز کر کے یہ کوالیفیکیشن سامنے جو لکھی ہوئی ہے اسے ریڈ کر سکتے ہیں. اس کے سامنے ایج لمٹ بھی لکھی ہوئی ہے. تو سکرول ڈاؤن کرتے ہیں. اب یہ کچھ اسامیاں جو رہ گئی ہیں، ٹوٹل جو ہے میرے خیال میں 15 اسامیاں تھیں، تو اس کے لحاظ سے ان کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ سامنے مینشن ہے. اس کے لحاظ سے یہاں پہ سیٹ کا نام بھی لکھا ہوا ہے، یہاں پہ مطلوبہ ایج لمٹ لکھی ہوئی ہے. اس کے بعد پھر آگے والی اسامی ہے، اس کی ریکوائرڈ کوالیفیکیشن ہے، اس کے لیے ریکوائرڈ ایج لمٹ ہے. اس طرح آپ جو ہے نا خود ہی ریڈ کر سکتے ہیں ویڈیو کو روک کے، کیونکہ اگر میں آپ کو ایک ہی چیز پڑھ کے سناؤں گا تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا، پھر آپ جو ہے وہ مطلب جلدی کرنے لگ جاتے ہیں. اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں مزید نیچے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ساری اور بھی پوسٹ ہیں. تو اینڈ پہ یہ جو آپ کے سامنے لکھا ہوا بنا ہوا ہے اپلیکیشن فارم، اس فارم کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. اگر آپ کو ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا آ رہا تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کریں، میں انشاءاللہ آپ کو یہ خود ہی سینڈ کر دوں گا فارم. تو اسے فی الحال آپ نے ایسے کرنا ہے کہ یہاں پہ اپنی پاسپورٹ سائز پکچر آپ نے اٹیچ کر دینی ہے. یہاں پہ آپ نے پوسٹ کا نیم لکھنا ہے جس کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا نیم لکھنا ہے، اپنی ڈیٹ آف برتھ آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنی ہے، اپنا ڈومیسائل کا ڈسٹرکٹ یہاں پہ بتانا ہے. اس کے بعد کانٹیکٹ نمبر یہاں پہ لکھنا ہے. اس کے بعد اپنے فادر کا نیم آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے، لکھ دینا ہے، پینسل کے ساتھ لکھنا ہے، یہ پرنٹ کروانا، ٹھیک ہے. اس کے بعد اپنی ایج ٹوٹل جتنی بنتی ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینی ہے. اپنا شناختی کارڈ نمبر آپ نے ڈیشز کے ساتھ یہاں پہ لکھ دینا ہے. اس کے بعد اپنا ای میل ایڈریس آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، اور یہ ایکٹیو ہونا چاہیے کیونکہ کل کو اگر آپ کو وہ ٹیسٹ یا انٹرویو کے لیے میل کرتے ہیں تو آپ کو پتہ تو چل جائے گا اگر آپ کی ای میل ایکٹیو ہوگی تو آپ کا میلنگ ایڈریس یہاں پہ آئے گا. یعنی کہ اگر آپ کو آپ کی کل سلیکشن ہوتی ہے، آپ کو لیٹر وہ بھیجتے ہیں تو وہ کس ایڈریس پر بھیجیں گے؟ وہ میلنگ ایڈریس پر ہی بھیجیں گے. اس کے لحاظ سے آپ نے یہ ایڈریس لکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کی جو ایکڈیمک کوالیفیکیشن ہے وہ یہاں پہ آئے گی. تو اس میں صرف یہ دو مطلب لائنز بنی ہوئی ہیں، اس میں تو حالانکہ زیادہ ہونی چاہیے تھی. آپ نے میٹرک، انٹر اور بی ایس، بی اے وغیرہ ماسٹر کی ڈگری اگر ایڈ کرنی ہوتی ہے اس کے لیے زیادہ باکسز چاہیے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے تھوڑے بنائے ہوئے ہیں. تو آپ سب سے اوپر جو ہے اپنی ڈگری لکھ دیں گے ہائیسٹ لیول کی، اس کے بعد جو ہے اس سے لوئسٹ لیول کی ڈگری نیچے لکھ دیں گے بس، اور ضرورت نہیں ہے. کیونکہ آپ نے ڈاکومنٹس بھی ان کو بھیجنے ہیں ڈپارٹمنٹ جو ہے پوسٹل کے ذریعے، ڈاک کے ذریعے، کیونکہ پھر وہاں ان کو انفارمیشن مزید مل جاتی ہے آپ کے ڈاکومنٹس. تو اگر آپ ابھی کسی بھی ادارے میں کام کر رہے ہیں تو اس کی ڈیٹیل آپ نے یہاں پہ لکھ دینی ہے. اس کے بعد ڈیٹیلز آف ریلیونٹ ایکسپیرینس، ٹھیک ہے، اپنا جو آپ کا ایکسپیرینس ہے وہ یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے. تو اس کے بعد کمیونیکیشنز یا ٹیکنیکل سکل اگر آپ کی ہیں تو وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اگر ہیں، ورنہ ضروری نہیں ہے. اپڈیٹڈ سی وی از اٹیچڈ، اپنی جو سی وی ہے وہ بھی آپ نے اٹیچ کرنی ہے، جو اپ ڈیٹ قسم کی ہونی چاہیے اور پروفیشنل سی وی ہونی چاہیے. سی وی جو ہے وہ بہت ہی میٹر کرتی ہے کسی بھی ہائرنگ پروسیس میں. وہ ایچ آر کو پڑھنے پر مجبور کرنے والی چیز جو ہے وہ ہوتی ہے سی وی آپ کی. تو یہ آپ نے بہت ہی پروفیشنل لیول کی بنوانی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ ہماری ٹیم سے بنوانا چاہتے ہیں آپ ہم سے واٹس ایپ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو مناسب قیمت میں یہ بنا کے پرووائڈ کر دیں گے. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنے سگنیچر کرنے ہیں. سگنیچر کرنے کے بعد آپ نے یہ جو فارم ہے جو آپ نے ابھی فل کیا ہے اس کو آپ نے ڈاکومنٹس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے. پھر آپ نے انویلپ میں بند کرنا ہے. پھر آپ نے ٹاپ رائٹ کارنر پر آپ نے سیٹ کا نام بھی لکھنا ہے جس کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ نے انویلپ کے اوپر اسے لازمی مینشن کرنا ہے کیونکہ انہوں نے بھی یہاں پہ مینشن کیا ہوا ہے کہ آپ نے وہاں پہ لکھنا ہے. تو یہ سارا کام کرنے کے بعد آپ نے یہ انویلپ ہے یہ آپ نے جا کے ڈاک خانے میں دے آنا ہے، یا ٹی سی ایس بھی دے سکتے ہیں یا ڈاک خانے میں دے سکتے ہیں. ڈاک خانے میں تھوڑی سی فیس کم ہو جاتی ہے لیکن وہاں بھی وہ ویلڈ کام ہی کرتے ہیں.
تو پھر آپ نے یہ جب بھیج دینے ہیں پھر آپ کا اپلائی جو ہے کمپلیٹ ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے جی، جو ڈاکومنٹس آپ نے بھیجے ہوں گے ان ڈاکومنٹس کی آپ نے ایک ایک تصویر لینی ہے، آپ نے سب کو کمبائن کر لینا ہے ایک پی ڈی ایف میں، پھر آپ نے وہ پی ڈی ایف ان کو آپ نے بھیج دینی ہے۔ یہاں پہ ان کی ای میل بھی مینشن تھی، یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ، ٹھیک ہے، یہ ای میل ان کی بنی ہوئی ہے۔ آپ نے اس پر وہ تمام کے تمام ڈاکومنٹس جو ہیں وہ انہیں میل بھی کرنے ہیں، خالی اپلائی ہی نہیں کرنا، آن لائن اس کا ہوگا نہیں، آن لائن اس کا بس یہی ہے کہ آپ نے ای میل بھیجنی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ جو ڈاکومنٹس ہیں یا اس سے پہلے یہ آپ نے بھیجنے ہیں۔ یہ دو کام آپ نے لازمی کرنے ہیں، ورنہ آپ کا اپلائی جو ہے ڈاک کے ذریعے بھیجا ہوا وہ ضائع ہو جائے۔ تو یہ کام آپ نے 27 جون سے پہلے پہلے کرنا ہے، کیونکہ اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 27 جون 2026 ہے۔ اگر پوری ویڈیو دیکھنے کے باوجود بھی آپ کو کسی بھی پوائنٹ میں ڈاؤٹ ہو یا نہ سمجھ آئی ہو تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر کنٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کر دیں۔ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے آپ چینل سبسکرائب کر دیں، ہمارا واٹس ایپ چینل بھی جوائن کر لیں۔